سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور اس کے مناسک، اس کے تمام طریقے پورے طریقے سے ادا کیے، جس طرح حج کیا جاتا ہے اس طرح حج کیا، اور اس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا، یعنی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ ایک بہت ہی انتہائی اہم مبارک حدیث ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اپنی امت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت زیادہ مشفق تھے، امت کو ہر وقت میں کامیابی کا راستہ دکھایا ہے۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بہت بڑے حکم شرعی کا حکم دیا ہے۔ حج وہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ قرآن کریم میں حج کا بہت واضح انداز میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ اور اس کے اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورے کرو۔ اور اس طرح الحج اشہر معلومات، حج کے مقرر شدہ دن ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے علاوہ اور حدیثوں میں بھی حج کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس کے بعد نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اس کے ساتھ بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ ایک اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوا جس طرح اپنی والدہ سے پیدا ہوا ہو۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، یعنی وہ حج کے جس میں کسی کو تکلیف نہ دے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف کا حج کرے، اور اس کے بعد حج کے دوران بھی لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ کے ایذا تکلیف سے بچائیں، اور اس کے بعد بھی حج کرنے کے بعد، حاجی بننے کے بعد اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکے رکھیں۔ اس حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ابھی ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ من حج البیت، جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، فقضى، اس نے پورا کی مناسک، اس کے مناسک کہتے ہیں حج کے طور طریقے، طواف کرنا، احرام باندھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ میں وہ سعی کرنا، اسی طرح منا مزدلفہ میں وقوف کرنا، وقوف عرفہ کرنا، اسی طرح قربانی کرنا، سر کے بالوں کو کاٹنا، یہ سب حج کے مناسک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینا، وسلم المسلمون، اور پھر مسلمان اس کے ہاتھ اور مسلمان محفوظ رہیں، من لسانی، اس کی زبان کے شر سے، ویدہ، اور اس کے ہاتھ کے شر سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے۔ جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے ادا کیے، اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تشریح۔ حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن وہ حج ہے۔ حج اس آدمی پر فرض ہے کہ جو اپنے اولاد کے لیے نان نفقہ چھوڑ کر آنے جانے کا خرچہ برداشت کرتا ہو، یعنی صاحب استطاعت مالدار لوگوں پر حج فرض ہے۔ ہر صاحب استطاعت یعنی مالدار پر، وہ مسلمان مرد اور عورت زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے، ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور باقی اس کے علاوہ آپ کی مرضی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں ایک حج اور 4 عمرے ادا کیے تھے، تو عمرہ بھی یہ سنت نبوی ہے۔ حج کے سلسلے میں مکہ معظمہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، ایک کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کے اس اہم حکم شرعی کی بجاوری کرتے ہیں۔
لہذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل وہاں، کیونکہ حج میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تکالیف ہوتی ہے، اس طرح اور بہت مسائل ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، بہت زیادہ رش بھیڑ ہوتی ہے، تو ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ بڑے اطمینان سے، احتیاط سے صبر و تحمل کا جو ہے مظاہرہ کرے۔ عفو درگزر، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کرنا چاہیے، اور ایثار سے کام لیا جائے، یعنی قربانی۔ اگر ہر ایک حاجی جس ملک سے آ رہا ہے وہ یہ نیت کرے کہ میں جو ہے دوسرے مسلمان کی جو ہے تکلیف کو دور کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری کی جائے، نہ ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اس حدیث میں یہی بات کہی گئی کہ جو حج اس اہتمام سے کیا جائے اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیجیے، یعنی جو آدمی اس طرح طریقے سے حج کرے تو اس کے اللہ تعالیٰ سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث پر ہر مسلمان کو جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ حج کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے زبان کو، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے جو ہے محفوظ رکھے، اور یہ حج کے لیے موقع پر جب ہم جاتے ہیں وہاں پر عربی، عجمی، کالے گورے، دنیا جہان کی مخلوق ہوتی ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں صبر و تحمل کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حج اور اس طرح عمرے کے لیے جو ہے کوشش کریں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مالدار ہو، استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو، بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے جو ہے نان نفقہ کافی تعداد میں موجود ہو، وسیع مقدار میں موجود ہوں، اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے اور مر جائیں، تو اس کی مرضی یہودی مرے یا عیسائی، یعنی اتنی سخت تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمائی ہے۔ تو باوجود استطاعت کے حج نہ کرنا یہ بہت انتہائی اللہ تعالیٰ کے احکامات شرعی سے جو ہے حکم جو ہے اعراض موڑنا ہے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ خرچہ کرنا، وہاں پر جانا، یہ پیسے غریبوں کو دیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ غریبوں کے لیے اللہ نے جو ہے زکوٰۃ کا اہتمام کیا ہے، اس کے لیے صدقہ خیرات کا اہتمام کیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ غریبوں کو صدقہ خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، اور حج کے موسم میں جو ہے حج کا اہتمام کریں۔ حج جو ہے اپنی طرف سے ایک حکم شرعی ہے، حج جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اگر آپ کو غریبوں کے ساتھ اتنا ہی شوق ہے تو آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ دے، خیرات دے، اس کے لیے اللہ نے یہ مقرر کیے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرے اور جلد از جلد حج اور اس طرح عمرے کا جو ہے اہتمام کرے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حج اور عمرے سے عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، رزق بڑھتی ہے، تکالیف جو ہے وہ دور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ تمام طلباء کرام سے گزارش ہے کہ اس حدیث کو بار بار پڑھیں، اس کو جو ہے اپنے علماء سے جو ہے اور بھی سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے والدین سے اس کے بارے میں جو ہے اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ پوچھیں۔ اگر کسی نے حج کیا ہو آپ کے فیملی میں، ان سے جو ہے حج کے بارے میں جو ہے اس کے تجربے سے جو ہے باتیں معلوم کریں۔ تمام طلباء کرام نماز کا اہتمام کریں، ذکر اذکار جو ہے کثرت سے کیا کریں، اپنے آپ کو برے مجلس سے بچائیں، والدین کی بہت خدمت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔